پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے جو بحث ابھی جاری ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ عوام کے لیے جو بھی ہے وہ بڑا اہم ہوگا کہ پاکستان کی عام عوام تک اس کے اثرات پہنچایا جائے. پاکستان کے عام عوام اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور اس بجٹ کے حوالے سے جو کچھ امیدیں عوام نے جوڑ رکھی ہیں کیا اس امیدوں کا کچھ اثر عوام کو ملے گا یا نہیں؟ جہانگیر صاحب یہ اہم سوال ہے کیونکہ بجٹ چاہے جو بھی ہو، اعداد و شمار جو بھی ہوں، ٹیکسز لگائے جائیں، کم کیے جائیں، اکانومی کا حجم جتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن آج عام عوام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار ہے. 2 وقت کی روٹی ہے اور آج بھی پاکستان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عزت سے 2 وقت کی روٹی ان کے لیے نصیب نہیں ہو پاتی. کتنا مشکل ہوگا عام عوام کے لیے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس بار کے بجٹ میں بھی شاید ان کو وہ کچھ نہ ملے جس کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، یا اگر ان کی امیدیں کچھ تھیں وہ کس حد تک اس کا ازالہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، مایوسی تو بے انتہا ہے لوگوں میں، اس لیے کہ آپ جب بھوک لگ رہی ہو تو آپ سازندے بٹھا دیں، راگ لگا دیں، غزلیں لگا دیں، دھنیں لگا دیں، تو کیا بھوک مان جائے گی؟ تو یہ جو شور شرابیں، یہ اچھی اچھی فیگرز، یہ وہ، تو اب تک کی تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کی بنا پہ کہا یہ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا چسنی لگاتے ہیں. بھائی بوتل چاہیے، بوتل، دودھ لگاؤ، دودھ کی بوتل لگاؤ، چسنی لگا کے آپ پھر 1 سال پاس کر جاتے ہیں. جہانگیر صاحب، عوام اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیب میں جہاں کچھ ڈالا گیا تو دوسری جیب سے اس سے زیادہ نکال لیا جاتا ہے. عوام آخر پریشان یہ رہتی ہے کہ یہ جو اعداد و شمار کا جو فگرز کا جو جال بچھایا جاتا ہے عوام کے ارد گرد، آخر عوام کا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کی تنخواہیں بڑھیں گی نہیں، کیونکہ سیلریڈ طبقہ وہ پورے سال کے بعد اگر اس کی تنخواہیں بڑھنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے شاید وہ تنخواہیں اس ریشو سے نہیں بڑھتی جس ریشو سے مہنگائی بڑھتی ہے. سرکاری ملازمین ہمیں پتہ ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا اور پھر کہیں نہ کہیں ہمارے سرکاری ملازمین میں کچھ تعداد جہاں پہ بہت اچھے افسروں کی ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ان افسروں کی بھی ہے جو تنخواہ سے پوری طریقے سے آزاد ہے، ان کو تنخواہ کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. اب عوام کیا کرے گی اس بجٹ کے بعد؟ پازیٹیوٹی ضرور ہے، مثبت ہے، ڈائریکشن مثبت ہے، لیکن وہ کچھ معاملات ابھی بھی نہیں ہیں جو شاید عوام دیکھنا چاہ رہی ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ انفلینشل کو آپ دیکھ لیں کہ جو غذا ہے اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو ہماری دسترس سے، غریب کی دسترس سے نکلتی جا رہی ہیں اور نکل چکی ہیں کہیں، اس میں بہتری کے آثار کی امید دکھائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں دکھایا گیا پوری طور پر کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو فنڈز آپ یہ ایلوکیٹ کیے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے. کیا یہ سیونگ بجٹ اسکیم سے آئیں گے؟ کیا یہ بینکنگ بورنگ سے آئیں گے؟ یا جو ہے وہ باہر سے پھر قرضہ لینا پڑے گا؟ اور جو ہے یہ امپورٹ کا جو ہے وہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ کو جو ہے وہ بڑھائیں گے، وہ ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے اس کی وجوہات اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. سنگل ونڈو، پاکستان سنگل ونڈو کا جو ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے، دیکھیں ساری چیز سنگل ونڈو، لیکن سنگل ونڈو اس کلچر میں اگر کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ کسٹم کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، آٹومیٹڈ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آٹومیٹڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں. کئی چیزیں، ٹیکسیشن بھی آٹومیٹڈ ہے، ایف بی آر میں کئی چیزیں آٹومیٹڈ ہے. اب وہ جو ریفنڈ آتا ہے وہ اس کے پتے پہ گھر پہ آتا ہے، لیکن اس دوران میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے آپ واقف ہیں. یہ اتنا بڑا کام ہے، بہت ہی انقلابی اور بہت ہی تبدیلی لانے والا جان جوکوں کا، اور ان کے اندر ابھی تربیت کی کمی ہے. اپوزیشن بھی بکھری ہوئی ہے اور جو ہے ٹریجری بھی بکھری ہوئی ہے، حکومت بھی بکھری ہوئی ہے. ایسے اس میں امکانات ہمیشہ مشکوک کہتے ہیں، گیرے ایریا بہت ہے، لوگ پریشان بہت ہیں، بالکل امید نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے لگیں گے کیوں؟ اور آپ جواز دے رہے ہوں گے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور جو ہے ڈائریکٹ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس آ رہا ہوگا. اس میں کوئی ون ونڈو کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھے کٹوتی ہوتی ہے میٹر سے اور وہ جمع ہوتی ہے، لیجئے وہ ہو گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس آپ نے اگر کم کیا ہے، اب ود ہولڈنگ ٹیکس آپ نہیں لے رہے ہیں تو آپ یقینی طور پر جو ہے آپ فکس ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں. فکس ٹیکس لگائیں گے آپ کے ہر ایک کو یہ ٹیکس دینا ہے، اس کیٹیگری وہ مختلف بنائیں گے تو وہ جو ٹھیلے والا ہے آج تک جو ہے 500 روپے کماتا ہے، اس کے 50 روپے تو روزانہ کے نکل گئے.
اس کو وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں، ایک ایسا لگ رہا ہے. اور جو بینکوں کے اکاؤنٹ رکھنے والے ہیں وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں نا. اور جس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اس کی تنخواہ 12,000 15,000 20,000 ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ بڑی آرٹیفیشل، یہ جو نا بڑا کاسمیٹک ہوتا ہے، انہی کی بات نہیں کر رہے ہیں. سارے کاسمیٹک جو بجٹ آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پٹاری سے مداری میرا نکالتا سوال کیا ہے. یہی ہے، اگلا سوال بھی یہی ہے کہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے لیکن کچھ ہی عرصے میں اس بجٹ میں جتنی رد و بدل ہو جاتی ہے وہ ہم سب کے سامنے اس کی مثال میں کوئی کمی نہیں ہے. جہانگیر صاحب، اس بار کا جو بجٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس بجٹ میں اور جب یہ 6 مہینے 4 مہینے کا عرصہ گزر جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ اسی طریقے سے موو آن ہوتا رہے گا، اس کے نمبرز اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے، یا اس میں بھی وہی ہمیشہ کی طرح تبدیلی آ جائے گی؟ خدا کرے کہ یہ جو فگرز دے رہے ہیں، جو پکچر دے رہے ہیں، جو خوبصورت پکچر دے رہے ہیں، جو ببل جو ہے ان کا بلوم جو ہے وہ بڑا کافی پھولا ہوا ہے، اس میں ہوا بھری بھی ہے، اس میں پن سے ختم ہو جائے گی یا اس میں کچھ ہے بھی، ایسے آرٹیفیشلی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جتنے انقلابی اقدامات نظر آ رہے ہیں اس میں ان کے مسلز میں اتنی طاقت ہے کہ کر سکیں گے. جتنے مافیاز یہاں ہیں کر سکیں گے، اسی بیوروکریسی کے درمیان کر سکیں گے. اور اتنے اسپلٹ حکومت کی، اور حکومت میں بھی اسپلٹ ہے، اور اس کمزوری کے ساتھ یہ کر سکیں گے. اس کو تو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اس پر. آپ پورے فائنل کمنٹ چاہوں گا. پاکستان کی معیشت کی شہر کراچی ایک ایسا شہر جو پاکستان کی معیشت کو 70 سے 75% تک سپورٹ کرتا ہے معاشی لحاظ سے. ساتھ ساتھ اگر سندھ کی بات کریں تو 80 سے 85% تک سندھ کی معیشت کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی اکانومی کے نمبرز میں کراچی کا کردار سر فہرست نظر آتا ہے. لیکن کراچی کا شہر ایک ایسا شہر بن کے آج سامنے آ رہا ہے جہاں پہ سوائے گندگی اور کچرے کے کچھ نظر نہیں آتا. انفراسٹرکچر کے نام پہ محض جو کچھ تباہی مچائی گئی، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ عرصے سے گرین لائن، اورنج لائن، بلو لائن، نہ جانے کتنی لائنز کے حوالے سے اناؤنسمنٹس ہوئی، لیکن کراچی میں آج بھی بیسک ماس ٹرانزٹ کی سروس موجود نہیں. کراچی سرکولر ریلوے کا نظام جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے بربادی کی جا رہی ہے پاکستان کے ریسورسز کی، اس کے حوالے سے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. جہانگیر صاحب، کراچی کی عوام عرصہ دراز سے پسماندگیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس بجٹ میں حکومت نے تقریباً 740 ارب روپے کا پیکیج رکھا ہے کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. کیا کراچی کی عوام کوئی ریلیف دیکھ سکے گی، یا پھر یہ وفاق اور صوبے کی جنگ کی نظر ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر سندھ حکومت سے کہو تو وہ کہتی کہ 70% جو ہے وفاق کو ہم دیتے ہیں، سندھ دیتا ہے. اچھا، کراچی والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پورے سندھ کو 85% دیتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ کماؤ پوت کو کی عزت کی جاتی ہے نا، اس کو فیسیلیٹ ہوتا ہے وہ. لیکن وہاں یہ ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں 3,000 ارب کراچی سے ہر سال جاتا ہے، اور اس کو کیا مل رہا ہے؟ 3 سال میں 700 ارب جو ہے، 750 ارب کی بات ہے، 3 سال کے لیے رکھا ہے. جو اس کا ایکسٹرا رکھا ہے نا 100 تو وہ 3 سال میں بٹے گا، اور 3 سال میں 900 ارب روپے جائیں گے. 9,000 ارب روپے، 9,000 روپے جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں کیا آئے گا؟ وہ آئے گا. ہاں، سوال تو یہی ہے نا، کیا وہ پیسہ آئے گا کراچی کے عوام کے لیے؟ آپ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جتنا دے رہے نا آپ ہم کو نہ دو، لیکن یہاں کمانے کی آزادی تو دے دو ہمیں، فیسیلیٹی تو ہم اپنے پیسوں سے یہاں ترقی کریں گے. لیکن یہاں تو کمانے کی بھی آزادی نہیں ہے. صورتحال کیسی ہے؟ تاجر برادری کیا مطلب کتنی پریشان ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹیکس بھی لو، ہم کچھ آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں. یہ جو آپ 700 ارب اور اس کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہم پیدا کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں موقع تو دو. چیزیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ جو بھی پلان کرتے ہیں بزنس پروموشن کا، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی آج ٹی وی بتا رہا تھا، سن 17 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنج ٹرین چلے گی، گرین ٹرین چلے گی، اور یہ چلے گی، اور بسیں چلیں گی، اور فی الحال تو کراچی میں محض گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں.
جو کہ کراچی والوں کی زندگیوں کو مشکل بنا رہی. جہانگیر صاحب، میرے پاس پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آج پروگرام میں آئے اور جس طریقے سے بجٹ کے حوالے سے آپ نے عوام کی نمائندگی کرتے عوام کی دکھوں کو سامنے پیش کیا. یقینی طور پہ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا، اپوزیشن جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ محض بجٹ کو پریزنٹ کر دینا ایک ڈیوٹی نہیں ہوتی، اس کا وہاں پہ فرض ختم نہیں ہو جاتا، لیکن بجٹ کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا یقینی طور پہ اس میں مثبت دکھائی دیتا ہے پہلو. ہر طریقے سے بجٹ اس بار پازیٹیو نظر آتا ہے، ہر طریقے سے بجٹ کے حوالے سے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، ٹیکسز میں کمی نظر آتی ہے، اور کافی زیادہ اگر کہا جائے گزشتہ 3 سے 4 بجٹ میں اس بار کا بجٹ قدرے بہتر نظر آتا ہے. لیکن عام عوام یہ بات پوچھتی ہے کہ کیا اس کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ قدرے اس کا ایک اضافہ کرے، قدرے اور بظاہر بہتر نظر آتا ہے، وقت ثابت کرے گا کہ کس طرح کا بجٹ ہے. وقت ثابت کرے گا کہ کس طریقے کا بجٹ ہے، لیکن عوام کی زندگیوں پہ تبدیلی آنی ہے. اگر وہ تبدیلی نہ آئی تو محض یہ باتیں، یہ دعوے محض دعوے اور باتیں رہ جائیں گی اور ان کے اثرات کوئی نظر نہیں آئیں گے. اور جو کچھ باتیں جس انداز میں کہی جا رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، محض پولیٹیکل گین کے علاوہ یہ تمام تر باتیں مزید مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں حزب اختلاف کے لیے بھی اور حکومتی جماعت کے لیے بھی. کیونکہ آج اگر اس بجٹ کے بعد عوام کی زندگیوں کو مثبت پہلو نہ دیا گیا، مثبت اثرات نہ آئے، تو نہ صرف حکومتی جماعت اس کی ذمہ دار ہوگی بلکہ حزب اختلاف بھی اس کی برابر کی ذمہ دار ہوگی. کیونکہ شاید نظر یہ آتا ہے کہ دونوں ہی فریق آپس میں ایک ساتھ ہو کے بیٹھ چکے ہیں اور فیصلہ کرا جا چکا ہے کہ پاکستان کی عوام کو کچھ دینا ہے یا نہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جہانگیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. امید آپ عوام کو بھی پسند آیا ہوگا. آج کا پروگرام اپنے ہوسٹ منٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.